زیادہ تر دوستوں نے یہ سوال کیا کہ علامہ صاحب یہ بتائیں آخر جادو کے اثرات انسان کے اوپر کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز نظر آئے گی آخر کیوں ہوتی ہیں، کن لوگوں پر زیادہ اثرات مسلط ہوتی ہیں، اثر کرتی ہیں، اور کن لوگوں کے اوپر کم کی تعداد میں کم یعنی کہ اثر کرتی ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آخر کیا وجوہات ہیں۔ اگر واقعی آپ ان اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، دشمن کے ہر وار سے بچنا چاہتے ہیں، دشمن کے ہر شر سے بچنا چاہتے ہیں اور محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال طریقے سے گزارنا چاہتی ہیں، تو میرے ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج کا موضوع بہت مجرب ہے اور اتنا طاقتور اور پرتاثیر ہے، اگر آپ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ اسی طرح میرا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ عمل کی جانب بڑھتے ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دے کر سمجھاؤں۔ انسان کاروبار کرتا ہے، جب وہ کاروبار کرتا ہے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس قدر کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مشکلات کم ہوں۔ مثال کے طور پر اس کا کوئی ہمسایہ، اس نے اسی لیول کی دکان لگا لی، اب وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنے گاہک کے ساتھ کس قدر رویہ اختیار کرتا ہے، کس قدر پیار کرتا ہے، کس قدر محبت کرتا ہے، گاہک کو کس طرح ویلکم کہتا ہے، اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، کبھی چائے اور پانی پوچھتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا لگے اور گاہک میری طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ ایسی بات ہے، یہی معاملہ ہے۔ اگر آپ اپنا تحفظ دکان کا کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کا کرنا چاہیے۔ اگر یہی نیت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر چند ایک چیزیں پیدا کر لیں، کبھی بھی دشمن کا وار، حاسد کا وار، کینہ، بغض، عداوت رکھنے والے کا وار آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کون سی اپنانی ہے آپ کو؟ سب سے پہلی چیز، اگر آپ کے اوپر اثرات بار بار دشمن کے وار بار بار ہو رہے ہیں، آپ علاج معالجہ کرا کے تھک چکے ہیں، اب پریشانی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ میں اس کا علاج کیا کراؤں، اس کا صرف اور صرف حل یہ ہے کہ اس کا تحفظ کریں۔ تحفظ کن صورت میں ہوگا؟ اگر آپ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اگر کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو یقین جانیے آپ کے اوپر 100% حملہ نہیں ہوگا، صرف 10 سے 15% ہوگا اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ جو لوگ پاک رہتی ہیں، صاف ستھرے رہتی ہیں، پاکیزگی اختیار کرتی ہیں، ان کے اوپر یہ نحوست کم اثر کرتی ہے۔ یہ سب سے بڑی نحوست جادو کی ہے، بندش کی ہے، اور سب سے بڑی پریشانی کا شکار بھی ان چکروں کے اندر پڑنے کے بعد، ان اثرات کے اندر مبتلا ہونے کے بعد لوگ ہوتے ہیں۔ اور اتنی بے چینی اور نہیں ہوتی، کاروبار نہیں چلا تو پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کے معاملے ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ رازق و خالق وہی ہے، مالک حقیقی وہی ہے، مالک مطلق بھی وہی ہے۔ لیکن جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کے اثرات کر دیے، تو وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ان سے بچنے کا پہلا راستہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے، میرا موضوع کیا ہے کہ کن لوگوں کے اوپر اثرات زیادہ ہوتی ہیں اور کن لوگوں کے اوپر کم ہوتی ہیں۔ وہ صرف اور صرف جو آپ نماز پڑھیں گے 5 وقت کی، نماز پڑھنے کی برکت سے آپ کے اوپر 100% اثرات نہیں ہوں گے، 5 سے 10%، زیادہ سے زیادہ 15%۔ 15% اثرات اگر آپ کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے کسی معاملے کے اندر۔
دوسری چیز اپنے جسم کو پاک رکھنے کا عادی بنائیں، طہارت حاصل کریں، پاکیزگی اختیار کریں۔ تیسری چیز اپنی معمولات کے مطابق کم از کم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کے بعد اپنی ہتھیلیوں کے اوپر پھونک مار کے پورے جسم پر پھیر لیا کریں، کبھی آپ کے اوپر جادو کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اگر کسی ظالم نے، کسی حاسد نے پھر بھی کرائے، بار کرائے، تو آپ کے اوپر چند فیصد اثرات ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی صحت یا آپ کے کسی بھی معمولات کے اندر پرابلم نہیں بنے گی۔ اور اس کے علاوہ اپنے ذکر اذکار معمولات کے مطابق کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد جاری رکھیں۔ جب یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں گے تو یقیناً آپ کے اوپر جادو کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح تیسری نمبر چیز کیا ہے کہ آپ نے اپنے صدقات دیتے رہنا، روزانہ کی بنیاد، بھلے 1 روپیہ کیوں نہ ہو، اپنا صدقہ ادا کرتے رہنا، اپنے جسم کا، اپنے مال کا، اپنی اولاد کا، اپنی جائیداد کا صدقہ ادا کرتے رہنا۔ جب یہ چیز پیدا کریں گے تو کبھی بھی آپ کے اوپر اگر 100% دشمن حملہ کرے گا تو چند فیصد اثر کرے گا، لیکن 100% اثر انداز نہیں ہوگا۔ اب کن لوگوں کے اوپر جادو کے اثرات 100% مسلط ہوتے ہیں؟ جو اپنے جسم کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، طہارت کا خیال نہیں رکھتے، کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، اپنے صدقات نہیں دیتے اور پاکیزگی اختیار نہیں کرتے۔ جب یہ چیز نہیں اختیار کریں گے تو اثر تو ہوگا۔ پھر ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے 4 پئی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ بڑے بڑے عاملین کی میں جان چھڑا چکا ہوں، عامل لوگوں کی ہزاروں کی تعداد میں۔ آخر وجہ کیا آئی؟ میں نے اپنے حساب کے مطابق کیلکولیشن کر کے دیکھا تو مسئلہ کیا بنا ان کے اوپر۔ یہ اپنا 2 چیزیں تھیں۔ پہلے نمبر انہوں نے اپنا تحفظ نہیں کیا، دوسرے نمبر پہ انہوں نے اپنے صدقات نہیں عطا کیے۔ ناظرین محترم، اگر آپ اس سے بچنا چاہتی ہیں، یہ چند ایک چیزیں اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، آپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی جادو کے اثرات مسلط نہیں ہوں۔ اگر ہوں گے تو چند فیصد ہوں گے، لیکن چند فیصد ہونے کے باوجود آپ کی صحت متاثر نہیں ہوگی، آپ کا کاروبار متاثر نہیں ہوگا، آپ کی فیملی متاثر نہیں ہوگی۔ جب آپ ان کا مقابلہ کریں گے، تحفظ کریں گے، یہ جو چند فیصد اثر ہوا ہے یہ بھی چند روز کے اندر مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر چند فیصد کا خاتمہ ہے، صرف معمولات کے مطابق آیت الکرسی روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ جتنا آپ پاک رہیں گے، جتنا آپ نمازوں کے قریب جائیں گے، ذکر اذکار کے قریب جائیں گے، جتنا درود السلام پڑھیں گے، جتنا قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اتنی یہ چیزیں زیادہ آپ سے دور بھاگے گی، یہ چیزیں آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ آپ کے قریب تب آئیں گی جب آپ ناپاکی اختیار کریں گے، شریعت کی خلاف ورزی کریں گے، پاکی اور پلیتی کی پہچان بھول جائیں گے، نماز سے دور، قرآن سے دور، ذکر اذکار سے دور اور تسبیح تحریم سے دور، حمد و ثنا سے دور، درود و سلام سے دور، صدقات سے دور، پھر یہ چیزیں آپ کے اوپر اس قدر ہیوی ہوں گی، اس قدر مسلط ہوں گی، 100% مسلط ہو کر آپ کے جسم کے اوپر یہ بوجھ بن جائے گی۔ پھر بوجھ بنے گی، آپ فی الفور علاج نہیں کروا پائیں گے تو یہ سایہ اختیار کر جائیں گے، پھر آپ کے اندر چیزیں بولنا شروع ہو جائیں گی۔ ان سے بچنے کے میں نے 2 طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کے اوپر عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے ساتھ بلکہ پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔